کیا آپ کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں یا خود بولتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں؟ تو مسئلہ صرف بدبو کا نہیں، یہ آپ کی صحت، اعتماد اور تعلقات تینوں کو بہت متاثر کر رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر واحد بخش، اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے پر جس پر لوگ بات کرنا ہی شرمندگی محسوس کرتے ہیں، لیکن حل نہ کرنا آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ منہ کی بدبو آخر کیوں ہوتی ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ منہ کی بدبو صرف کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کھانے سے ہو جاتی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ خاص طور پر وہ بولتے ہیں کہ پیاز، لہسن یا پان وغیرہ کھانے سے آپ کے منہ میں بدبو پیدا کرتے ہیں، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ منہ کی بدبو پیدا کرنے کے بہت سے ریزن ہیں جس پر میں ڈسکس کرنے والا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں منہ اور دانتوں کے متعلق جو مسائل ہیں، جو سبب ہیں ان پر۔ پہلا جو سبب عام ہے وہ ہے آپ کی منہ کی صفائی کی کمی۔ جب ہم صحیح طریقے سے برش اور فلاس نہیں کرتے تو کھانے کے ذرات دانتوں کے بیچ پھنس جاتے ہیں، جہاں بیکٹیریا ان ذرات کو بدبو میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کے دانتوں اور منہ سے بدبو آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے زبان کی صفائی نہ کرنا۔ اکثر لوگوں میں زبان صاف کرنے کی عادت ہی نہیں ہوتی۔ جب ان کو منہ کی تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور بہت سے علاج، ٹوٹکے اور نسخے استعمال کرتے ہیں، مگر ان کو فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دانتوں کو تو صاف کر لیتے ہیں، برش کر لیتے ہیں، مگر اپنی زبان کو اچھی طریقے سے صاف نہیں کرتے، کیونکہ ہماری زبان پر ہزاروں قسم کے بیکٹیریا چھپے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ بدبو کا سبب بنتے ہیں۔ ان دونوں سببوں کے ساتھ ساتھ آپ کا آ جاتا ہے مسوڑوں کی بیماری۔ اگر آپ کے مسوڑوں سے خون آتا ہے، یا دانتوں میں ہلنے کی تکلیف ہے، یا دانتوں میں پیپ وغیرہ بن جاتا ہے، یا مسوڑوں میں سوجن ہو جاتی ہے، ٹھنڈا گرم لگنے کی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ آپ کی گم ڈیزیز ہے، مسوڑوں کا مسئلہ ہے، جس کے سبب آپ کو بدبو یعنی سانس میں تکلیف کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور کچھ لوگوں میں منہ کی خشک ہونے کے سبب بھی منہ کے خشک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو منہ کی بدبو کا سبب ہو سکتا ہے، کیونکہ لعاب جو سلیوا ہے قدرتی آپ کے دانتوں اور منہ کو صاف کرنے، منہ کا خشک رہنا، یہ بھی ایک آپ کا سبب ہے جو اکثر لوگوں میں ہوتا ہے۔ خاص کر وہ لوگ جو زیادہ پریشانی اور اسٹریس میں رہتے ہیں، ان کا منہ اکثر خشک رہ جاتا ہے، گلا خشک رہ جاتا ہے، جس کے سبب ان کو منہ میں بدبو کی تکلیف رہتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو پورے ہو گئے آپ کے دانتوں اور منہ کے مسائل جو آپ کی سانس اور منہ کی بدبو کا سبب ہوتے ہیں۔ ان سبب کے ساتھ ساتھ ریزنز کے ساتھ آپ کے معدے اور طبی مسائل بھی کچھ ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو منہ کی بدبو اور سانس کی تکلیف کا مسئلہ رہتا ہے۔ کبھی کبھی مسئلہ منہ میں نہیں بلکہ معدے، شوگر یا ٹانسلز وغیرہ میں ہوتا ہے، اور وہ بدبو ایک علامت ہوتی ہے جو ایک بیماری کو ظاہر کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں منہ کی بدبو کا آسان اور مؤثر علاج، ایسا حل جو واقعی کام کرے۔ جب آپ نے سببوں پر غور کیا، جیسے کہ آپ نے ریزنز پر توجہ دی کہ کون سے سبب ہیں جو آپ کے منہ کی بدبو اور سانس کی تکلیف کا سبب ہو رہے ہیں، تو پہلے ان کو دور کریں۔ سب سے زیادہ آ جاتا ہے دانتوں کو صحیح طریقے سے، درست طریقے سے برش کرنا۔ کوشش کریں کہ دن میں کم از کم 2 بار اپنے دانتوں کو اچھی طریقے سے برش کریں، اور برش کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد برش کریں۔ جلدی برش کرنا صفائی نہیں رکھتا، تو بہتر ہے کہ اطمینان کے ساتھ صحیح طریقے سے اپنے دانتوں کو کلین کریں، اوپر نیچے اندر باہر جو بھی دانتوں کے ذرات ہیں، کھانے کے ذرات ہوتے ہیں، وہ ان کو اچھے طریقے سے آپ ریموو کر لیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ اپنی زبان کو لازمی صاف کریں۔ زبان اسکریپر یا برش کے پچھلے حصے سے روزانہ صاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ آپ کی منہ کی یا سانس کی جو بدبو ہے اس کو 50% تک کم کر دے گی۔ اگر ہو سکے تو دانتوں میں فلاس یا ٹوتھ پکس کا استعمال کریں۔ اکثر دوستوں میں دیکھا گیا ہے کہ صرف برش کافی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے دانتوں کے درمیان چھپی گندگی صرف فلاس ہی نکال سکتا ہے، جو برش کرنے سے ریموو نہیں ہوتی، جو بعد میں ان کو بدبو کی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔
اگر آپ کا منہ یا گلا خشک رہتا ہے تو زیادہ پانی پئیں، اور زیادہ پانی پئیں گے تو آپ کے منہ میں لعاب زیادہ مقدار میں بنے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ استعمال کریں گی، ڈائٹ میں لیں گے تو کافی حد تک فائدہ رہے گا، خاص کر کے سونف یا الائچی کا استعمال کریں۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں رہتا تو نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کر لیں۔ شوگر فری چیونگم وغیرہ کا استعمال کریں، یہ عارضی طور پر کافی حد تک آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بدبو مسلسل رہتی ہے تو آپ ان مکمل چیزوں پر کوشش تو کریں، مگر مکمل علاج کے لیے اپنے قریبی ماہر دانتوں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے رجوع لازمی کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بہت بڑی بیماری کا سگنل یعنی اشارہ ہو۔ اکثر دوستوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ ان سببوں کو دور تو نہیں کرتے، مگر وہ کچھ ہیکس استعمال کرتے ہیں، کچھ ٹکس استعمال کرتے ہیں جو ان کی بدبو کو ریموو تو نہیں کرتا مگر چھپاتا ضرور ہے۔ جیسے کچھ لوگ پرفیوم یا باڈی اسپرے یا ماؤتھ فریشنر استعمال کرتے ہیں جو ان کی منہ یا سانس کی بدبو کو چھپاتا ہے، ختم بالکل بھی نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، منہ کی بدبو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، اسے نظر انداز نہ کریں، کوشش کریں اس کا بہتر سے بہتر علاج کریں، ہو سکے تو اپنا گھر پر ٹرائی کریں، اگر فائدہ ہو جائے تو یہ بہت آپ کے لیے فائدہ مند بات